دنیا جہاں کی گندگی منہ میں رکھ کر، دنیا جہاں کا گندا نشہ منہ میں رکھ کر کوئی بھنگ پی کر علی علی کرے اور ہم اسے محب علی کہہ دیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ جن کے منہ میں شراب کی بدبو آئے، بھنگ کی بدبو آئے، نشوں کی بدبو آئے اور وہ علی کا نام لے، ایسے لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ اتنا مقدس نام، اتنا مطہر نام، اتنا پاک نام، اتنا بلند نام، اتنا عظمتوں والا نام اسی کی زبان پہ جچتا ہے جو قرآن کی تفسیر پڑھ کے علی کہے، جو حیدر اس کو کہے جس نے حیدر کو قرآن کی سپاروں میں دیکھا۔ جو جہان کا بھنگ پی کر علی علی کرنا یہ عشق علی کی علامت نہیں ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ کسی دریا پہ گر جائے اور اس دریا کا پانی کسی فصل کو لگے، توجہ کرنا میری بات پہ، یہ نہج البلاغہ میں سید علی المرتضیٰ کے خطبوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ فرمایا شراب کا قطرہ کسی دریا میں گر جائے اور اس دریا کا پانی کسی فصل کو لگے اور اس فصل سے گھاس اگے اور اس گھاس کو کوئی بکری کھا لے اور پھر وہ بکری دودھ دے، علی اس دودھ کو پینا گوارا نہیں کرتا، علی اس بکری کا دودھ بھی پینا جائز نہیں سمجھتا۔ مجھے بتاؤ جو نشے کر کر علی کرے وہ علی کے غلام ہو سکتے ہیں؟ جو نمازیں چھوڑ کر علی علی کرے، کہتے جی ہم کھاتے تو دنیا میں ہیں لیکن نمازیں ہم عرشوں پہ پڑھتے ہیں، نمازیں ہمارے دل کی ہیں، نمازیں ہم نجف اشرف میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس میں خامی ہو، اس میں کمی ہو، اس میں کوتاہی ہو تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اس لیے نفرتوں کے تمام راستے بند کیے جائیں، نفرتوں کو جو پیغام اچھالا جائے، جدھر سے نکالی جائے آواز، اس آواز کو دبا دے اور اس آواز کی طرف متوجہ ہرگز نہ ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں بے مثال تھی۔ سیدنا عمر کا مشہور قول ہے اور یہ ہر کتاب میں ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ آپ تینوں خلفاء کے قاضی القضات کے فیصلے سید علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے۔ سید عمر فرماتے ہیں جب بھی میں کسی مسئلے میں پھنسا تو میں نے علی المرتضیٰ سے رجوع کیا، جب بھی کوئی مشکل فیصلہ آیا اس فیصلے کا حل علی المرتضیٰ کے پاس موجود پایا۔ ساری راتوں کا رونا اور ساری زندگی میں کبھی گرمیوں میں باریک لباس نہیں پہنا، موٹا کھدر کا لباس پہنتے تھے۔ آپ سے کہا گیا حضور آپ لباس چینج کر لیں، ان کپڑوں کو بدل لیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ کپڑا اس لیے پہن رکھا ہے کہ کل ابو بکر اور عمر کو میں بتا سکوں کہ تمہارے نقش قدم پہ چل کے آئے ہو، میں نے دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، میں غیروں کے طریقوں پر نہیں چلا، میں لوگوں کی بادشاہت سے مرغوب نہیں ہوا، میں تمہارے طریقے پر چلتا رہا، میں تمہارے نقش قدم پہ چل چل کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوفہ کی مسجد میں کسی نے سوال کیا۔ ہر مجلس میں سیاہ دل والے ہوتے ہیں، تو امام المتقین کے سامنے بیٹھا ہوا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے جناب صدیق اکبر کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ آپ کو وہ بات اس قدر نازیبا لگی، آپ اس قدر غصے میں آئے، اور تاریخی روایات اور ان باتوں کا میں گواہ ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ سید علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں ابو بکر کے خلاف مت بھونکا کرو، ابو بکر کے خلاف مت بھونکا کرو، ہر نیکی میں اول نمبر لینے والا ابو بکر ہی تھا۔ فرمایا لوگوں میں جانتا ہوں
اور تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ، اسلام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں، آپ شیر خدا ہے، آپ سے زیادہ تو بہادر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، سب سے زیادہ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ کہنے لگے مجھے وہ دن یاد ہے جب میں گھر میں تھا، میری عمر 12 سے 13 سال تھی، اور بیت اللہ کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے گھیرے میں لیا اور آپ علیہ السلام کو گرایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی تو ابو بکر کو جا کر خبر کرے، کوئی تو ابو بکر کو جا کے خبر کرے۔ فرمایا وہاں سے ایک قافلے کا بندہ بھاگا اور سیدھا ابو بکر کے دروازے پر پہنچا اور بتایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گھیر لیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، میں نے بھی گھر کا دروازہ کھولا تھا، میں نے دیکھا کہ ابو بکر کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ابو بکر کے سر میں کپڑا نہیں تھا، ابو بکر کے جسم پر لباس نہیں تھا، یعنی قمیض نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو جیسے گھر بیٹھے تھے یا سوئے پڑے تھے ویسے اٹھ کر بھاگے اور جا کر مشرکین کو ہٹاتے اور آگے ان کے آتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے کی بھی مار کھاتے رہے، یہاں تک کہ فرماتے جب میں پہنچا تو ابو بکر کی آنکھیں نظر نہیں آتی تھی، منہ سوج چکا تھا مار کھا کھا کے اور ہوش کھو چکے تھے۔ اور فرمایا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک کسی کی تھپڑ نہ لگنے دیا، کسی کی ضرر نہ پہنچانے دیا۔ فرمایا لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو بکر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، لوگوں ابو بکر کے خلاف کوئی بات نہ کرو، ہر نیکی میں پہلا نمبر لینے والے ابو بکر تھے۔ صحابہ کی محبتوں کا درس ہمیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے جناب عمر نے سلام لینے میں ہمیشہ مجھ سے پہل کی۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ کبھی میں بھی عمر سے سلام لینے میں پہل کروں، فرمایا لیکن ساری زندگی میں کبھی موقع نہ بن پایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان سے محبت اور ان کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر